جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق عطا فرمائی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 98، 99، 100، 101 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اتنا بڑا کارنامہ ذکر کیا گیا تھا، جس کارنامے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ ذوالقرنین نے ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس کارنامے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کارنامے کو محفوظ کر دیا۔ اور وہ کارنامہ کیا تھا کہ شمال، جنوب، مشرق و مغرب کی سیر و سیاحت کے درمیان ایک ایسی قوم کا ان سے سامنا ہوا کہ جو قوم یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی سے پریشان تھی۔ تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ان کے شر و فساد سے، تباہی بربادی سب لوگوں کو محفوظ کر دیجئے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے تعاون سے لوہے کو اور پیتل کو پگھلا کر کے ایک دیوار بنا دی، اور وہ دیوار جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کارنامہ انجام دیا گیا، یعنی اتنا بڑا جو کارنامہ انجام دیا گیا، اتنی بڑی دیوار بنائی گئی، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام انجام دیا گیا۔ یہ جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ذوالقرنین نے کیا کہا کہ یہ کام ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اور ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں سارے کام ہم اللہ کی توفیق سے ہی کر رہے ہیں۔ نماز کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، تلاوت کا کرنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اور جتنے بھی نیک کام ہم سے انجام پا رہے ہیں، ان نیک کاموں کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیں تو ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے جو ہم نکال رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے نکال رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیں تو ہم اللہ کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی کام، ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھی۔ کتنے سارے لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، اور کب تک سوتے رہیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک کاموں کی توفیق دی ہے، ان توفیقوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یہ کارنامہ ہم نے انجام دیا، اپنی طرف نہیں منسوب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے جو بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نیتا کوئی بھی کام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ ہم نے کر دیا، ہم نے فلاں کے لیے یہ کام کر دیا، ہم نے فلاں کے لیے یہ کام کر دیا۔ لیکن ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود بھی اپنی طرف تو نسبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کام انجام دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو دیوار بنائی گئی ہے، یہ دیوار کبھی نہ کبھی ڈھائی جائے گی، کبھی نہ کبھی اس دیوار کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ یہ دیوار ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ بعض علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ دیوار ڈھا دی گئی ہے، اور اس میں سے یاجوج ماجوج کے لوگ نکل کر کے شہروں میں ادھر ادھر تباہی بربادی بھی مچاتے رہے، اور بہت سارے شہروں میں جا کر کے مدغم ہو گئے، شہری زندگی میں وہ لوگ بھی ڈھل گئے۔
لیکن قیامت سے پہلے پہلے ابھی اس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. لکھتے علماء کہ بہت سارے یاجوج ماجوج نکل بھی گئے اور شہری زندگی میں وہ لوگ آ کر کے زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن بہت سارے علماء محققین کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کی تعداد ایک مرتبہ اچانک ان کا ریلا نکلے گا. اور قیامت سے پہلے جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور یہ نکلیں گے، دنیا کے اندر تباہی بربادی مچائیں گے. تو اس موقع پر یہ لوگ نکلیں گے اور نکل کر کے دنیا کے اندر تباہی اور بربادی مچائیں گے اور اس دیوار کو ڈھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اس دیوار کو ڈھایا جائے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس دیوار کو توڑ دیا گیا ہے، ڈھا دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، ابھی وہ دیوار موجود ہے اور اس دیوار کو قیامت سے پہلے پہلے ڈھایا جائے گا. ایک مضمون اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا. جب قیامت آئے گی تو ایک فرشتہ حضرت جو ہے فرشتہ جس کے اوپر متعین ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر متعین ہے. قیامت سے پہلے پہلے سور پھونکا جائے گا اور 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. بعض علماء کہتے 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب لوگ زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے پہلے. جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سور پھونکنے کے بعد قیامت کا آغاز ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سور پھونکنے کے بعد میدان محشر میں جب کافر لوگ جمع ہوں گے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دوزخ کو کر دیں گے تاکہ وہ دوزخ کو دیکھیں کہ دیکھو بھائی یہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر ہی ہمیں جلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے کان حق بات سننے سے کیا تھے؟ محروم تھے. حق بات وہ قبول نہیں کرتے تھے، حق بات وہ نہیں سنتے تھے. حق بات کو سنتے تھے لیکن قبول کرنے کی نیت سے وہ لوگ نہیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جہنم کو پیش کر دیں گے تاکہ ان کو ان کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے. تو اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر حق بات کو نہیں سنتے تھے لیکن قبول نیت سے نہیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی مضامین کو بیان کیا. ایک تو حضرت ذوالقرنین کے اس کارنامے کو حضرت ذوالقرنین نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منسوب کیا. دوسرا یہ کہ قیامت سے پہلے پہلے اس کو ڈھایا جائے گا، یا ڈھا دیا گیا یا ڈھایا جائے گا. اچھا ایک بات اور یاد آ گیا، یہ دیوار ہے کہاں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چین کی جو دیوار برلن ہے، آپ کو معلوم ہے بہت مشہور دیوار ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ دیوار ہے. لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں نہیں، وہ دیوار نہیں. روس کے ایک علاقے میں داغستان ہے، روس کا ایک علاقہ ہے داغستان. اس داغستان کا ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں دربند. اس دربند کے علاقے میں یہ دیوار ہے. یہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے روس کے ایک علاقے داغستان ہے، داغستان کا ایک گاؤں ہے جو علاقہ ہے دربند، اس علاقے میں یہ دیوار ہے. تو یا تو یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے یا تو قیامت سے پہلے پہلے اس کو توڑا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.